بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت سارے خوبصورت اور حسین واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بزرگوں میں سے ایک بہترین بزرگ متقی اور اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور یاری کی اس میں ایک واقعہ ہے خوبصورت سا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم دوستی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یاری کرتے ہیں، جب جوڑ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ پکا جوڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ پکے دوستی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دوستی کا کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بشرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی پکی ہونی چاہیے، پکی یاری ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم پکی دوستی، پکی سہیلی اور پکے دوست بناتے ہیں نا، اس ویسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا پکا دوست بنانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جیسا تو کوئی بہترین دوست ہو ہی نہیں سکتا، کوئی وفادار دوست تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خیر خواہ دوست تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیر خواہ، ہمدرد اور محبت کرنے والا اور وفا کرنے والا دوست تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ میں؟ اور سب سے بڑا مددگار، جو ہر برائی سے، پریشانی سے، گڈھے میں گرنے سے ہمیں بچاتا ہو، ہمیں عنایت بھی کرتا ہے، ہمیں تحفے بھی دیتا ہے، ہمیں مال و غنیمت سے بھی نوازتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا واقعہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جواب دیتے ہیں۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی پکی یاری بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے ایسے تعلق قائم کر لیں دوستی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جواب دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عام انسان تھے، لیکن وہ خاص اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک خاص کو دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ بہت خاص ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو بھی ایک خاص بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کوفہ میں گھوم رہا تھا، تو کوفہ میں ایک بہت حسین و خوبصورت محل پر ہمارا گزر ہوا، تو جس پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا اپنے محل کی تعمیر میں مصروف تھا اور معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں پہ اس طرح سے بنے گا، یہ یہاں پہ محل کے اس طرف یہ بنے گا، محل کے اس طرف وہ بنے گا، تو معماروں کو ہدایت دے رہا تھا، انسٹرکشن دے رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس نوجوان پہ پڑی۔ وہ نوجوان انتہائی خوبصورت اور حسین تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ جعفر، یہ نوجوان کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا کڑیل جوان ہے، اگر یہ جنت میں چلا جائے تو کیا ہی خوب بات ہوگی، کتنی حسین بات ہوگی کہ جنت کے نوجوانوں میں بھی اس جوان کا جو ہے ذکر ہو۔ تو حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ وہ نوجوان سلام کا جواب دیتا ہے، اول تو وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کیسی ہوئی، کیا کوئی کام تھا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا محل کتنے پیسوں میں، کتنے درہم میں بنا رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ 1,00,000 درہم میں۔ 1,00,000 درہم کی قیمت بہت تھی اس زمانے میں، اس دور میں، اس وقت میں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 1,00,000 درہم تم مجھے دے دو تو میں جنت میں اس سے کئی بدرجہ بہتر محل کی ذمہ داری تم سے لیتا ہوں، اور اس میں حشم خدم بہت زیادہ ہوں گے، اس میں خیمے اور کبے اور سرخ و یاقوت کی ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گاڑا مشک سے بنا ہوگا۔ گاڑا کیا ہوتا ہے؟ جو مٹی اور بجری کو مکس کر کے جو یہ معمار اور بناتے ہیں نا، جو محل اور بلڈنگیں تیار کرتے ہیں، تو پہلے ایک گاڑا تیار کیا جاتا ہے۔ تو وہ گاڑا کس سے تیار ہوگا؟ زعفران کا تیار، اس کا مشک کا تیار ہوا ہوگا، جس کی خوشبو مہکتی ہوگی، وہ نہ کبھی پرانا ہوگا نہ کبھی ٹوٹے گا، اور اس کو معمار نہیں بنائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کا امر کن بنائے گا۔ امر کن کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سے ابھی نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوگا، امر کن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کن کے حکم کو کہتے ہیں، جیسے کن فیکن، قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ کن فیکن، کن ہو جا، فیکن پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کن سے وہ تیار ہو جائے گا محل، مطلب اللہ تعالیٰ کی صرف کن کی جو ہے نا اس میں امر لگے گا، تو اللہ تعالیٰ کے امر کن سے وہ محل تیار ہوگا۔
تو وہ نوجوان جو ہے نا سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دیجیے، کل میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں، وہ لڑکا بھی چلا جاتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا پوری رات سوچتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اس نوجوان کے لیے کہ دیکھو جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے امر کی، اللہ تعالیٰ کے کام کی، دین کی، اسلام کی جو ذمہ داری لیتے ہیں نا، جو تبلیغ کرتے ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ جو اگر بھٹکا ہوا ہے یا جسے جنت، جو بھٹکا ہوا ہے یا جو بہکا ہوا ہے، اس کو کھینچ کے جو ہے نا جنت کی طرف لے کر آنا، اس کو عمل بالمعروف کی طرف لے کر آنا، نہیں یعنی منکر کی اس کو دعوت دینا، تو یہ کام ہوتا ہے۔ تو ان بزرگ کا بھی یہی کام ہوتا تھا، ہمیشہ ہر بزرگوں کا یہی کام رہا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ اس چکر میں کیا کرتے ہیں نا، بزرگان دین جو ہوتے ہیں، جو مفتی کرام ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، وہ پھر لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا کام کر دیا، تبلیغ کا کام کر دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ سے اس تبلیغ پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں اور کس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا کام کر لیا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا لی، اب ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا خیر کی اس نوجوان کے لیے۔ اگلے دن جب صبح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس محل کی طرف پہنچتے ہیں تو وہ محل کے دروازے پہلے ہی وہ لڑکا موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو کل مجھ سے ذمہ داری کا وعدہ لیا تھا، کیا آپ مجھے اس کی ذمہ داری پوری کریں گے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا۔ تو وہ لڑکا نوجوان فوراً سے 1,00,000 درہم جو ہوتے ہیں نا، وہ لا کے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکھ دیتا ہے اور ایک دوات رکھتا ہے، مطلب سیاہی رکھتا ہے، انک رکھتا ہے اور قلم رکھتا ہے اور ایک پرچہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے اس پرچے پر تحریر کر کے دیجئے کہ مجھے جو ہے نا جنت میں کیا ملے گا؟ محل ملے گا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ اقرار نامہ ہے، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالیٰ شانہ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل ملے گا، جس کی صفت ابھی میں نے بیان کی نا، ایسا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اور عمدہ اور بہتر ہوگا، جو عمدہ سایہ دار اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر پرچہ لکھ کے یہ حوالے کر دیتے ہیں اس لڑکے کے، ٹھیک ہے۔ اب اس واقعے کو 40 دن بھی گزر نہیں پاتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے اپنے مسجد سے نکلتے ہیں تو مسجد کے محراب پہ ایک پرچہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پرچہ اٹھاتے ہیں، پرچے پہ وہی تحریر نامہ ہوتا ہے جو تحریر نامہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ اس تحریر نامے کے بالکل پیچھے جب ہم الٹا کرتے ہیں نا صفحہ، تو اس کی صفحے کے الٹے بنا سیاہی کے یہ لکھا ہوا تھا، بنا روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی براءت ہے، جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنے زیادہ دے دیا۔ مالک بن دینار اس پرچے کو دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ متحیر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جب دوستی کی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، جب یقین اور ایمان کے ساتھ اس پرچے کو لکھ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا، اس مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی کا مان رکھا اور اس پرچے کے پیچھے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی برات نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ پرچہ سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ متحیر ہو جاتے ہیں اور وہ اس نوجوان کے گھر پہنچتے ہیں۔ فوراً سے اس نوجوان کے گھر کے باہر کالے رنگ کے سیاہی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر جو ہے نا سوگ کا سما ہے، تو اندر رونے دھونے کی بھی آواز آتی ہے، تو معلوم پڑنے پتہ چلتا ہے کہ اس گزشتہ رات میں اس نوجوان کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ، اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے کفن دفن کے متعلق کی کیا کیفیت پیش آئی تھی، وہ نوجوان کو بلاتے ہیں کہ کس نے اس کے کفن دفن کیا تھا۔ وہ جنہوں نے کفن دفن کیا اس سے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے کفن دفن کی آپ کیفیت بیان کیجئے۔ تو اس نے آدمی نے کہا کہ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے مجھے ایک پرچہ دیا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے قبر میں میرے سینے کے اوپر جو ہے نا یہ پرچہ رکھ دینا۔ تو حضرت مالک بن دینار، تو وہ پرچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ نکالا اور وہ جو ان کے پاس تھا اور دکھایا کہ یہ پرچہ، انہوں نے بولا
خدا کی قسم جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ وہی اور میں نے خود نے اس کے بدن اور کفن کے درمیان میں رکھا تھا، یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو جب یہ واقعہ اس بیٹھے ہوئے جو ہے محفل میں جب پتہ چلتا ہے یہ واقعہ ایسے ایسے ہوا، تو وہاں پہ ایک نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجیے اور مجھے بھی ایسی تحریر لکھ کے دے دیجیے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت تو خیر گزر گیا جو وقت گزرنا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے۔ اللہ اکبر۔ اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب نیک بندے کسی نیک عمل کی آپ کو ہدایت کریں یا تبلیغ کریں، اس پر غور و فکر ضرور کریں، اس پر غور و فکر ضرور کریں، اور اس کے بعد عمل کرنے کا دل نہ بھی چاہے تو بھی یہ سوچ کر عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس میرا کیا ملے گا، مجھے اجر ملے گا۔ اور اس میں دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی اور یاری کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ دوستی کریں گے جواب ملے گا، تمام پریشانی، مشکلات، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بڑے فائدے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے یاری لگائیے، تو اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مانیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہت بڑی بات ہے یہ کہ جب ہم اللہ کی مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مانیں گے۔ ہم بولتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے، ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کب رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کب کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی سے دوستی لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے، خواہش ابھی دل میں امنگ پیدا ہوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ کا دوست و ساتھی بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا دوست و ساتھی بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔